الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، درس قرآن کا دن تھا، وہ بھی ترتیب تھا. آج ترتیب کے خلاف اسی درس قرآن کا عنوان دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ابتداءً تھوڑی سی بات کی عرض کرنا مناسب ہے کہ جس قوم کو بھی اپنا مستقبل اور اپنا فیوچر روشن بنانا ہو، تابناک بنانا ہو، اس کو ماضی کے ساتھ وابستگی رکھنا پڑے گی. ماضی معلوم ہونا چاہیے اور ماضی کے معلوم کر کے اس سے سبق لے کر کے پھر آگے بڑھنے کے حوصلے اور عزائم تو فردی اعتبار سے بھی وہ اپنا مستقبل روشن بنا سکتا ہے اور اجتماعی اعتبار سے، قومی ملی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی اس قوم و ملت کا اور اس مذہب کے پیروکاروں کا اور ماننے والوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. یہ ماضی ہے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر کے، سن کر کے، عبرت کی نگاہوں سے لے کر کے، درس حاصل کر کے
زندگیوں میں اچھے پہلو کو اختیار کیا جائے اور برے پہلو سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ وہ آئندہ مرحلوں میں ان واقعات سے سبق لے کر کے ویسی بھول نہ کرے جیسی سابقہ قوموں نے کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اور اچھائیوں کو لے تاکہ ان اچھائیوں کو لے کر کے وہ آگے بڑھ سکے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل واقعات بیان کیے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل باب قائم کیا ہے، باب ما ذکر فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اور بنی اسرائیل یہ قوم زبردست قوم تھی، جسے آج ہم یہود اور نصارہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہی بنی اسرائیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بعد میں چل کر کے یہودی کہا جانے لگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جانے لگا، لیکن دونوں ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو بھی آئے وہ سب بنی اسرائیل ہے۔ یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام سے لے کر کے یہ طے شدہ ہے، علماء نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے ہی خاندان میں رہی ہے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان سے آگے چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوت کا سلسلہ چلا وہی اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہ سب بنی اسرائیل ہے، لیکن پھر کسی بات کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بنی اسرائیل کے طور پر ذکر کیا ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت تفصیل سے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ 3 آدمیوں کا واقعہ کہ جن کے اوپر دوران سفر چٹان، ایک غار میں پناہ لی، چٹان آ گئی، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ 3 آدمیوں کا واقعہ اقرا، ابرص اور اعمی، کوڑ کی بیماری والوں کا واقعہ، گنجے جس کے سر میں بال نہ تھے اس کا واقعہ، اور اندھے کا واقعہ، اس کو بھی روایت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مجھے صرف سمجھانا یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ وابستگی قرآن نے بھی ہمیں سمجھائی ہے، اور ماضی کے ساتھ وابستگی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہے، اور یہ وابستگی اسی بنیاد پر ہے تاکہ اچھائی کو اختیار کیا جائے اور برائی کو چھوڑا جائے، سبق حاصل کیا جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے ماضی سے وابستگی، جس عنوان کو لے کر کے آج ہم جمع ہوئے ہیں، اس میں بھی کہ ماضی کو
دانستہ طور پر بالقصد مسلمانوں کا جو ماضی ہے اس ملک میں بڑا روشن اور تابناک ہے، اس ماضی کو بھلا دیا جائے تاکہ جس قوم سے ان کو خطرہ ہے وہ قوم اپنی ماضی سے کٹ جائے، تو آئندہ کے عزائم، آئندہ کے حوصلے، آئندہ کے ان کے ارادے اور تمنائیں انہیں پتہ نہ چلے، تو پھر ان کے اوپر قابو پانا آسان ہو جائے۔ اس لیے ماضی کے ساتھ وابستگی، لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے بھی یہی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قصے بیان فرمائے ہیں، قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اسے سرسری طور پر لے لیا جائے، اسے اپنی کانوں کی لذت کے لیے سن لیا جائے، اپنے علمی پرچم کو لوگوں کے اوپر بٹھانے کے لیے اس کو دھواں دار تقریر کی شکل میں بیان کر دیا جائے۔ نہ بیان کرنے والے کا یہ مقصود ہونا چاہیے اور نہ سننے والے کا یہ مقصود ہونا چاہیے، بلکہ بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں کا مقصود عبرہ، نصیحت، اس سے سبق حاصل کرنا۔ اور جو عبرت حاصل کرتے ہیں، جو سبق حاصل کرتے ہیں، قرآن اپنی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ عقل مند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سن کر کے اگر عبرت حاصل نہ کی جائے، سنا اور انسنا کر دیا جائے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اس کو نکال دیا جائے اور صرف کانوں کی لذت تک اسے محدود رکھا جائے، زبان کی لذت تک اسے محدود رکھا جائے، تو یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ ضیاء وقت کو ضائع کرنا ہے، عمر عزیز کو بیکار کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عبرۃ لأولی الالباب، کہ عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن عقل مند ہی اسے عبرت کی نگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی اپنی ماضی کو، اس ملک میں ہماری ماضی کیا ہے، ان ماضی کو جان کر کے آئندہ کے عزائم اور حوصلے کیا ہونے چاہیے، اور یہ وابستگی رکھنا از حد ضروری ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، گرچہ وہ بھی مکمل نہیں پڑھا ہے، تاریخ میں، اتہاس میں، آج وہ بھی تاریخ اور اتہاس کا جز نہیں رہا ہے۔ آزادی ملک کے جو اصل باشندے ہیں، جو اصل محرک ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، تاریخ آج اس سے بالکل نابلد ہے، اور ہماری نسلیں ان کے نام تک سے بھی واقف نہیں۔ اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے، بلکہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ذمہ داری اسے سمجھا جائے گا۔ جیسے آج ہم اپنی نسلوں کی ساری کامیابیوں کے کھیل لیتے ہیں اپنے اوپر کہ کچھ بھی ہو، میری اولاد کا کیریئر بن جائے، وہ کامیاب بن کر کے دنیا میں زندگی گزار سکے، وہ ایک اچھے انسان بن کر کے زندگی گزارے، ایک اچھا آدمی بن کر کے، ایک اچھا مسلمان بن کر کے زندگی گزارے۔ اس کے لیے بڑے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ماضی سے کیا تعلق رہا ہے، اس باب میں اکثر اگر 90%، 99% بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس باب میں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ثابت ہوگی۔ اس لیے اس ملک کی آزادی کا باب کب سے شروع ہوتا ہے،
اس کے اوپر غلامیت کیسے آئی اور غلامیت کے بعد کس طور پر غلامیت ملک کے اوپر ڈھائی گئی اور پھر اس کے بعد آزادی کے کیا اسباب، کیا محرکات اور ان آزادی کے اندر کن لوگوں نے حصہ لیا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی تو ہم سب لوگوں کے ذہن میں اجمالی طور پر بات ہے کہ ہندوستان یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کو اس پر یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ہندو وطستان، سندھی چھوڑو نہ سندھی جوڑو، در حقیقت یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، بالکل طے شدہ بات ہے اور تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، صحیح تاریخ۔ اور یہ صرف یہ لوگ بھی نہیں جانتے، دنیا جانتی ہے کہ یہ ہندو وطستان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، ایک قول کے اعتبار سے یہ طوفان عالمی طوفان تھا، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان تھا، لیکن جس علاقے میں، جس خطے میں حضرت نوح علیہ السلام تھے اور ان کی قوم تھی، وہیں تک محدود رہا ہے، لیکن اس وقت دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس وقت پھر جو دنیا آباد ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے، گنے چنے چند افراد یہ دنیا میں بسے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں، 3 بیٹے حام، سام اور یافیس، ان سے پھر دنیا وجود میں آئی ہے اور دنیا میں ترقی ہوئی اور انسانیت پھیلی ہے، جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد میں سے ایک کا نام ہند تھا، اور وہ اس جگہ پر، اس خطے پر آ کر کے آباد ہوا تھا، اس کے نام پر اس ملک کا نام ہندوستان ہوا ہے۔ یہ ہندو وطستان نہیں ہے، یہ ہے اصل۔ اور اس سے بھی پہلے کی اگر تاریخ لی جائے، یہ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ درجے میں معلوم ہے کہ یہ ملک جو ابھی ہے تقسیم کے بعد، ایک پہلے بہت بڑا وسیع ملک تھا، اور اسی ملک کا ایک حصہ تھا سیلون، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سیلون میں اترے تھے، اور دادی حوا علیہ الرحمہ ان کو جدہ میں اتارا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطے میں سب سے پہلے آئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس ملک کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا برگزیدہ بندہ، سب سے پہلا نبی اس سرزمین پر اتارا گیا ہے۔ یہ اس سرزمین کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، نہیں یہ کہ اللہ کے نہ ماننے والے اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو ماننے والے کا یہ مرکز ہے، اس وجہ سے اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کی شرافت کے خلاف ہے۔ تو یہ تو وہاں سے سلسلہ چلا ہے، لیکن دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ضابطہ ہے اور دنیا کا بھی ایک ضابطہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس کے پیش نظر کہ سائیکل گھومتی رہتی ہیں، کوئی اونچ کبھی پٹ تو کبھی اس کے نیچے والا حصہ، کوئی اوپر تو کوئی نیچے والا، یہ حالات چلتے رہتے ہیں۔ ان حالات کی بنیاد کے اوپر ایک وقت آیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد برائے نام رہی اور غیر مسلموں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن مسلموں سے یہ ملک یکسر خالی ہوا ہو، تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔
اور پھر حالات کروٹ لیتا رہا تا آ کے اسلامی ملکوں سے اسلامی حکمران اس ملک میں بھی آتے گئے. لمبی داستان ہے جو پہلے اتہاس میں بھی کچھ تھا، لیکن اب شاید وہ بھی نہیں ہے. مغلیہ سلطنت آئی اور انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم، اپنی خداداد صلاحیتوں اور انسانیت کے جو نمایاں خد و خال ہونے چاہیے، انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے جو گناگو اوصاف ہونے چاہیے، وہ دوسرے شاہان اسلام کے مقابلے میں مغلیہ بادشاہوں میں کچھ زیادہ تھے. مذہب بھی تھا، انسانیت بھی تھی، اخلاق بھی تھے، صلاحیتیں اور استعداد جو ایک نظام حکومت کو چلانے کے لیے چاہیے. اور کسی بھی حکومت کے استحکام کے لیے بنیادی کردار حکومت کے استحکام، چاہے حکومت چھوٹے پیمانے پر ہو، اپنے گھر کا نظام یہ بھی ایک حکومت ہے، قوم کا نظام یہ بھی ہے، بستی کا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے بنیادی جو وصف ہے وہ عدل ہے، انصاف. جہاں بھی یہ وصف ہوگا وہ بہت مستحکم طور پر چلے گی، وہاں ظلم جور تشدد نہیں ہوگا، تو ساری رعایا اپنے اعتبار سے اپنے بڑے کو مسلم طور پر تسلیم کرے گی، اس سے محبت کرے گی، اس کو اپنا مقتدا اور بڑا مانے گی، اس کے احکام کو وہ قبول کرے گی، ذرہ برابر بھی اس میں چھو چھرا نہیں کرے گی. یہ عدل کی بنیاد پر ہے. مغلیہ سلطنت میں یہ بات نمایاں تھی. جتنے بھی حکمران آئے مغلیہ سلطنت میں بلا تفریق مذہب کے، وہ تھے مسلمان، لیکن ان کے یہاں عدل کے باب میں مذہب کو کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ اس مذہب والوں کو حقوق دیے جائے اور ان لوگوں کو حقوق نہ دیے جائے، یہ بات نہیں تھی. اور اس میں جو کچھ بھی تاریخ میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی کچھ سازشوں کا نشان بنا ہوا ہے. اکبر کو اور طریقے سے نمایاں کیا جا رہا ہے، جبکہ مذہبی اعتبار سے اکبر کی شان کچھ اور ہے جس کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے. اور اسی خاندان میں آگے چل کر کے اورنگزیب، جن کے اوپر ہم علیہ الرحمہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں، مجبور یعنی دل سے نکل ہی جائے گا. آپ بھی پڑھتے ہوں گے اکبر کے لیے علیہ الرحمہ، ہمایوں کے لیے علیہ الرحمہ، شاہجہاں کے لیے علیہ الرحمہ، زبان پر نہیں نکلے گا. لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا جب نام آئے گا فوراً علیہ الرحمہ کا لفظ بے ساختہ نکل جاتا ہے. اس لیے میں نے مجبور کا لفظ، کوئی مجبور کا مطلب کوئی دباؤ کی بنیاد پر نہیں. ان کو الگ طور پر نمایاں کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ حقیقت سے دور ہی ہے، بالکل طے شدہ بات. میں یہاں کچھ لکھ کر کے لایا ہوں جس میں کچھ انگریز مورخین کے حوالے سے بھی ہے اور کچھ ہندو مورخین کے حوالے سے بھی ہے. میاں منہ اپنے مٹھو بنے ایسی بات کہ تم نے تمہارے والے کو اچھا کہا ہے، اور اگر دوسرے اچھا کہتے ہیں
اور مخالفین اچھا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عین حقیقت پر اور صداقت پر مبنی کہا جائے گا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سب سے پہلے نمبر پر انگریزوں کے احوال، جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا سخت مخالف تھا لیکن وہ لکھنے کے اوپر مجبور ہے۔ اٹسینسی لیوپول، یہ انگریز مورخ ہے، اس کے بارے میں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے 50 سالہ دور حکومت میں ایک واقعہ بھی ظلم پر مبنی پیدا نہیں ہوا۔ 50 سالہ دور، مخالف لکھ رہا ہے کہ ایک واقعہ بھی ظلم پر مبنی نہیں ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا۔ وہ معمولی آدمی کو بھی سنتا تھا اور رعایا کا حقیقی ہمدرد تھا، یہ لکھا ہے۔ الیگزینڈر نے لکھا ہے کہ اورنگزیب نو مسلموں کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے تو غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی مسئلے میں زبردستی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ نو مسلموں کو فراخ دلی سے کہ بھئی مسلمانوں کو اچھا رکھتے ہیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی معاملے میں جو الفاظ وہی زبردستی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اب روڈھی چست نے زبردستی مسلمان بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو گناہ سمجھتا ہو وہ کیسے یہ کرے گا؟ یہ تو دو انگریز کے قول ہے۔ ہندوستان اور بھارت کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ، راشٹرپتی، معلوم ہوگا آپ سب کو، راجندر پرساد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بھارت نو بھوشیہ۔ اس میں لکھا ہے وہی بے عینی الفاظ کہ جو مذہبی معاملے میں ان کو سنگین سمجھا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالمگیر نے بالجبر ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ واقعہ قطعاً غلط ہے۔ راجندر پرساد لکھتے ہیں، صدر جمہوریہ، ان کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ملک کی سب سے بڑی شخصیت، نمبر 1 بھارتیہ، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ جہاں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد آندھرا کے راجا اندرمان کو گرفتار کیا، آندھرا میں، جنوب میں، ساؤتھ میں، اور جیل میں ڈال دیا بہت سارے اس کے قصوروں کی وجہ سے۔ پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جنوب کا حوالہ شاہ جہاں نے دیا کہ تم اب اس کی طرف رخ کرو۔ تو جب جنوب کے اوپر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ قابض ہوئے تو اندرمان کی رہائی کے لیے اپنے والد شاہ جہاں کو اصرار کیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو مخالف ہے، جو لڑ رہا ہے اور جو غیر مذہب والا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اصرار کا لفظ لکھا ہے کہ اصرار کیا اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے۔ تو شاہ جہاں نے لکھا کہ اس نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، تاہم سننے جیسا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے تو رہائی پا سکتا ہے۔ اندرمان اگر اسلام قبول کر لے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب آگے اور سنیے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جملہ ناپسند معلوم ہوا کہ وہ اسلام لائے تو رہائی پا سکتا ہے۔ یہ جملہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو لکھا کہ اسلام اس طرح جبر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب کا فرمان سنیے، جناب کا فرمان نہ مذہب کے مطابق ہے نہ اخلاق پر مبنی ہے۔ اس کو چھوڑنا ہو تو اس کی شرطوں کے مطابق چھوڑا جائے، خود اس کی اندرمان کی جو شرطیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے چھوڑا جائے۔ تو اب کیسے یہ تسلیم کیا جائے گا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بالجبر ہندو بنایا ہے؟ ان کے یہاں کوئی مذہب کی
کی تخصیص کے بغیر صلاحیتوں اور لیاقتوں کی بنیاد پر عہدوں کا بٹوارا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وزیر مالیات ہندو تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی لوگوں کی تنخواہ کرنے کے جو ذمہ دار تھے وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، ان کو ہٹا دیا جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عہدوں کی تقرری مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور نیچے آیت لکھ کر کے جواب دیا لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، لیکن صلاحیت عہدوں کا پر تقرر صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے جن لوگوں نے آتش پرست کو تنخواہ کے عہدے پر سے، تنخواہ دینے والے کے عہدے پر سے ہٹانے کی درخواست کی، یہ لکھا ہے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراٹھاؤں سے لڑائی تھی، صاف طور پر لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے میٹی ڈبلیو آرنلڈ نے پریچنگ آف اسلام نامی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ مراٹھاؤں سے لڑائی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مذہبی نہ تھی، خاندانی اور قبائلی تھی۔ لوگوں نے اس کو مذہب پر لیا کہ مذہب کی بنیاد پر، جبکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں جنرل افسر ہندو تھے۔ اگر مذہبی لڑائی ہوتی تو جنرل افسروں کو ہندو کیسے تقرر کرتے؟ جے سنگھ اور جسونت سنگھ یہ دونوں کے نام ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ شیواجی کے دادا مسلمان علماء اور پیر و مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اور حضرت شاہ شریف کے مریدوں میں تھے، اس لیے شیواجی نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام شاہو جی اور شریف جی رکھا تھا۔ شاہ شریف جی سے بیعت سے شیواجی کے دادا، لہذا یہ نام رکھے تھے۔ تو مذہبی لڑائی نہیں تھی، آپس میں قبائلی لڑائی تھی، جو قبائل ایک دوسرے کے اوپر قابض ہونے کا جو اس وقت ایک رواج تھا، ایک معیار بنا ہوا تھا، اس بنیاد پر لڑائی تھی۔ بہت لمبا میں نے لکھا ہے، لیکن یہ تو مختصراً عرض کیا کہ یہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اسلام الگ بتا رہا ہے۔ اور دیکھو اس باب میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اردو میں ایسی کتابیں چھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل میں ملتے ہیں، اور ہے میرے پاس، سمجھ میں آیا؟ تو بہت آسان اردو ہے، کوئی ٹف اردو بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ چھوٹے رسالے اپنے گھروں میں رکھے جائے اور اپنے بچوں کو اس سے واقف کرایا جائے کہ اورنگزیب کی یہ زندگی تھی، شاہ جہاں کی یہ زندگی تھی، ہمایوں کی یہ زندگی، سب کے اوپر ہے میرے پاس کتاب، اور یہ سب کتابیں دستیاب ہیں اور آسان اردو میں ہیں۔ اسے جانیں گے تو اس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ خیر، چونکہ یہ جب تک مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت بھی عجیب وصیت کیے، ٹوپیاں بن کر کے اپنا گزران چلاتے تھے اور قرآن ہاتھ سے لکھ کر کے اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزران چلاتے تھے۔ تو وفات کے وقت وصیت کی کہ میری ٹوپیوں کی جو آمدنی ہے وہ میرے کفن دفن میں خرچ کیا جائے، اور میرے قرآن کی جو آمدنی ہے 305 روپیے ہیں وہ غربا میں تقسیم کر دیے جائے۔ یہی ان کی کل ملکیت تھی، 305 روپیے غربا میں۔ کس ملک کا وزیر اور بادشاہ افغانستان تک، پشاور سے لے کر کے ادھر پورا ملک، پاکستان، سیلون، برما، نیپال، ہندوستان، یہ سارے ملک ان کے زیر حکومت تھے، اتنے بڑے، اور حج فرض نہیں ہوئی اور زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی 50 سالہ دور حکومت میں۔
زکات بھی کبھی فرض نہیں ہوئی، لیتے ہی نہیں تھے، اور حج بھی فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ استطاعت نہیں تھی، یہی ٹوپیاں بن کر کے اور قرآن لکھ کر کے اپنا گزران چلاتے تھے۔ اور میں نے کہا ٹوپیوں کی جو آمدنی دی 4 روپیہ 2 آنے، اس کو کفن دفن میں خرچ کیا جائے، اور 305 روپیے قرآن کی جو آمدنی تھی وہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دنیا سے گئے۔ وہاں تک تو اس ملک میں ہر ایک کو آزادی تھی اور مکمل آزادی تھی۔ مکمل کا مطلب ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی۔ ایک بات اور کہہ دوں ذرا درمیان میں کہ ہندوؤں کو مندروں کے لیے جاگیریں بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دی ہے۔ کاشی کے مندر کی جاگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ آج الہ آباد پریاگ راج جو نام ہے اس میں بھی مندر کے لیے جاگیریں دی ہیں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دی ہیں۔ اور جب میں علی پور پڑھاتا تھا تو میں تو نہیں گیا تھا، ہمارے یہاں کے چند اساتذہ وہاں سیر و تفریح 15 اگست کی چھٹی تھی، اس وقت وہ لوگ نکلے تھے، تو نوساری سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں ایک مندر ہے، اس مندر کے مہنت کے پاس آج بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ یہ مندر کی جگہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دی۔ آج بھی ہے وہ تحریر، اور وہ لوگ دیکھ کر کے آئے تھے، پھر میرے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جن کو مذہب کے اعتبار سے روڈی چست کہا جاتا ہے، یقیناً وہ خود، تھوڑا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ خود سامپردائک تھے، لیکن ان کی حکومت بن سامپردائک تھی، خود سامپردائک تھے، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے آدمی خود چلے گا، خود مذہب کے اعتبار سے، لیکن کسی کو مذہب پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ بن سامپردائکتا ان کے یہاں لوگوں کے لیے بن سامپردائکتا تھی، اور خود روڈی چست مسلمان تھے۔ بلکہ یہ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ کیا ہے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے، انہوں نے ہی اپنے زمانے کے چند علماء، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد محترم بھی اس کمیٹی میں تھے، 6 یا 7 علماء کی کمیٹی بنوائی اور فتاوے مرتب کروائے، لکھوائے، اور اس کو پھر شائع کیا، جو آج مفتیان کرام کے لیے مرجع کہ اس کو دیکھ کر کے فتاوا دیتے ہیں۔ یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کام کروایا ہے، اس لیے اس کو فتاوا عالمگیری کہا جاتا ہے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حکم سے مرتب کیا گیا ہے، اس لیے۔ تو وہاں تک یہ ملک مکمل آزاد تھا، اور بڑا ہی دنیا میں اس کا چرچا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں کے یہاں معلوم ہی ہوگا، سونے کی چڑیا تھا ملک۔ اور اسی بنیاد پر سن ہجری 1601 میں دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ یہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، جن میں سے انگریز کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ جمع کر کے کمپنی بنائی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا، اور سب سے پہلے بنگال میں انہوں نے اپنا تجارتی کاروبار شروع کیا۔ مورخین نے بھی لکھا ہے کہ 1610 عیسوی میں انہوں نے سورت میں بھی کاروبار، کیونکہ سورت بھی تاپی ندی کے، اور وہیں سے جہاز چلا کرتے تھے، بنگال بھی ندی کے کنارے، دریا کے کنارے پر جہاز، تو سب سے پہلے بنگال آئے، پھر سورت میں بھی 1610 میں آئے تھے، اور سالانہ 10 پاؤنڈ کرایہ کے طور پر انہوں نے زمین لی تھی، سالانہ، اس زمانے کے اعتبار سے، اور انہوں نے تجارت شروع کی تھی۔ لیکن عنوان تجارت کا تھا
در پردہ کوئی اور بات ان کے دلوں میں تھی. اس لیے ظاہری عنوان سے یہ لوگ وقت کے بادشاہ تک پہنچتے تھے اور امن کا پروانہ حاصل کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ امن دے دیا جاتا تھا کہ ہاں بھئی تم کاروبار کر سکتے ہو، جس کو آج کل ویزا کہا جاتا ہے، تو ویزا دے دیا جاتا تھا اور وہ ویزا کی بنیاد پر یہاں رہتے تھے اپنے کاروبار کے لیے. لیکن در پردہ دلوں میں چور تھا، اس لیے کچھ یہ لوگ اپنے ساتھ عنوان یہ دیتے کہ ہمیں اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ فوجی دستے بھی لاتے تھے اور اپنے لوگوں کے مقابلے میں دن بدن فوجی دستے بڑھاتے جاتے تھے. لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے تک تو ان کو کچھ آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، مضبوط تھے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغلیہ سلطنت میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں آئی اور اس کی وجوہات ہیں. دین سے دوری، ناچ گانا، عیاشیہ، کان کا کچا ہونا، یہ سب باتوں کی بنیاد پر کمزوریاں آنی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے اپنا جماؤ بڑھانا چاہا. انگریزوں نے تاکہ ان لوگوں نے ایک موقع پا کر کے 1707 کے بعد 1757 میں بنگال میں انہوں نے سراج الدولہ کی جہاں حکومت تھی اور وہاں کا راجا تھا، گورنر تھا، اس کی حکومت پر بلا وجہ کے حملہ کر کے اس کو شکست دینا چاہا. لیکن ابتداءً شکست نہیں ہوئی، لیکن گھر کو آگ لگی. گھر کے ہی چراغ کیا مصداق میر جعفر، جو اتہاس میں بھی آتا ہے کہ اس کی مخبری اور جاسوسی کی بنیاد پر سراج الدین دولہ کو اس موقع پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور شکست کے بعد بنگال پر انگریزوں کا جو ظلم ہوا ہے، لوگوں کے قتل کے اعتبار سے، عزت دری اور عصمت دری کے اعتبار سے، لوٹ کھسوٹ کے اعتبار سے، لکھا ہے کہ ہندوستانی تاریخ کا سیاہ دن تھا، کالا دن تھا. اتنا زبردست انہوں نے وہاں پر یہ کام کیا ہے. اور اس کی بنیاد پر جو چھوٹے چھوٹے نواب اور راجا اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب اپنی عیاشیوں کی بنیاد پر انگریز سے خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنا عیش قائم رکھنے کے لیے مصالحت کا معاملہ شروع کر دیا. لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح بھی انگریزوں کے ساتھ ذرہ برابر مصالحت کی کوئی داد نہ دی، کوئی شکل اختیار نہ کی اور انگریزوں کے ساتھ بھیڑ گئے. 1799 میں 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان کا 12,000 کا لشکر تھا. وہ سب کے سب انگریزوں کے سامنے ہار کھا کر کے 12,000 کا پورا لشکر شہید ہو گیا اور ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے. اس وقت انگریز گورنر نے ٹیپو سلطان کی لاش کے اوپر آ کر کے کہا، اور آخری جملہ یہی تھا وہ کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جام شہادت پیا تو گورنر نے ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس آ کر کے کہا کہ اب ہندوستان پورا ہمارے قبضے میں ہے. اب یہ لوگ آگے بڑھتے تا آ کے دہلی میں ابھی تک بہادر شاہ ظفر جو آخری
مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے اور ان کی حکومت تھی اور لال قلعہ پر ابھی اسلامی پرچم ہی تھا، ان لوگوں نے دہلی کا رخ کرنا شروع کیا۔ لیکن حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوتے گئے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، حالات کو پرکھ کر کے، انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر کے اور ان کے ظلم، جبر اور تشدد اور مسلمانوں کو جان بوجھ، کیونکہ مسلمانوں سے ہی ابھی مقابلہ ہوا ہے، اور مسلمانوں سے مقابلہ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ مسلمان ہی حکومت پر قابض تھے۔ مسلمانوں کے مذہبی معاملے میں بھی انہوں نے دخل اندازی شروع کی، مسجدوں کو گرا دینا وغیرہ۔ تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ جہاد اب فرض ہے، اور ہندوستان کو دارالحرب کا مطلب کہ جہاں سارے نظام پر غیر مسلموں کا ایسا تسلط ہو، ایسا قبضہ ہو کہ مسلمانوں کو اپنا اسلامی تشخص، اپنا اسلامی وجود برقرار رکھنا یہ مشکل ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے دارالحرب۔ تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا فتویٰ دے کر کے اپنے داماد مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شاگرد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ لیکن ایک دم سے جہاد کے لیے اعلان کرنا اور جہاد کا سور پھونک دینا مناسب نہ تھا، اس لیے کہ سامنے بڑی طاقت تھی، یہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے۔ اور دوسرا، اس وقت کے مسلمانوں میں اسلام اور ایمان کا وجود بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط نہ تھا، رسم و رواج میں لگے ہوئے تھے، بدعات میں لگے ہوئے تھے، شرکیہ کاموں میں لگے ہوئے تھے، گویا کہ دین نام کا تھا، عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں تھا۔ اس لیے ترتیب یہ کی گئی کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا، شاہ اسماعیل شہید اور اپنے داماد مولانا عبدالحی کو ساتھ کیا، اور کچھ ساتھ میں 50 افراد اور دیے، اصلاح معاشرہ کا عنوان دے کر کے، کہ جگہ جگہ پر جائے، اصلاح معاشرہ کی محفلیں قائم کرے، لوگوں کو دین سے قریب کرے، دین سمجھائے کہ کیا ہے، غلط طریقوں سے، بدعات سے، شرک سے ان کو دور کر کے حقیقی ایمان اور اسلام اور اعمال پر لے آئے، اور جب یہ ہوگا تب ان کو جہاد سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اور جہاد کے لیے واقعتاً ایمانی پاور بھی ضروری ہے، جب تک ایمانی پاور نہیں ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، جہاد کو کما حقہ انجام دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک اجازت نہیں دی، مکی دور میں پورا نفس کے اوپر محنت کروائی، نفس کا مجاہدہ کروایا، حالانکہ اجازت صحابہ مکی دور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے مانگتے تھے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اجازت نہیں دی اور اللہ نے بھی اجازت نہیں دی۔ جب ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے پختہ ہو گئے، مدینہ منورہ جا کر فوراً بھی اجازت نہیں ملی۔ مدینہ منورہ میں بھی سن ہجری 2 میں جہاد کی اجازت ملی، سن ہجری 1 میں نہیں ملی۔ وہاں بھی ماحول سازگار، سیٹ اپ، سیٹنگ، اطمینان، گرد و نواح میں یہود تھے، منافقین کا بھی ایک وجود کھڑا ہو چکا تھا جانے کے بعد۔ اس لیے ان سب کو دیکھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے سن ہجری 2 میں اجازت دی ہے، اور یہی بنیادی بات تھی۔ سچ کہا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاد کے ہر موقع پر کامیابی کی، جو ان کے اندر ایمان اور اعمال اور تقوی کا جو پاور تھا، ورنہ ہتھیار کہاں تھے ان کے پاس؟ اس وقت کے دشمن کے پاس جو تھا وہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے پاس کہاں تھا؟ لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی تعداد کے سامنے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا ایسی کامیابی سے آشنا ہونا اور ہمکنار ہونا یہ طے شدہ ہے۔ ورنہ خندق کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ضمناً ذرا خالی اشارہ کرتا چلوں۔ وہ پہلوان جو ہزاروں کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا عبدود، خندق پار کر کے آتا ہے، للکارتا ہے، من یبارزنی، کون ہے جو مجھ سے بھیڑ جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آگے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر خندق کے موقع پر کتنی؟ سن ہجری 2 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت علی کی عمر 21 سال کی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی ہے۔ 2 میں 3 میں 22 سال، 4 میں 23 سال، غزوہ خندق سن ہجری 5 میں تو 24 سال۔ تو وہ عبدود کیا کہتا ہے کہ تم بچے ہو، مجھے تم سے نہیں بھیڑنا، بچوں سے بھیڑ کر کے میچ بچوں کے سامنے لے کر کے جیتے تو اس میں کون سے کمال کی بات؟ یہ تو چھوکرا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مجھے تو تجھ سے بھیڑنے کی امید ہے، تو اس کو آیا غصہ، نے گھوڑے پر سے نیچے اترا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ حضرت علی نے روک دیا ڈھال سے، پھر دوسرا ہی وار پلٹ کر کے جو کیا ہے اس کا سر جسم سے الگ کر دیا ایک ہی وار میں، جو 1000 پہلوانوں پر بھاری، لیکن ایک ہی وار میں 24 سال کا نوجوان اس پہلوان کا سر جسم سے جدا کرتا ہے۔ کیا تھا یہ؟ کوئی حضرت بہت جیم میں جا کر کے اپنے بدن کو بنایا تھا حضرت علی نے؟ ہاں، پتلے دبلے، کہاں تھی وٹامنس نے، پروٹینز نے کہاں تھا؟ کہاں مغزیات تھی؟ کہاں کچھ تھا؟ فاقے چل رہے تھے، لیکن ایک وہاں لکھا ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، جہاں یہ واقعہ ہے تاریخ والوں نے بھی لکھا ہے، اور چونکہ کتاب المغازی میں یہ واقعہ ہے تو محدثین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے ایمان، اسلام اور تقوی کی برکت کی وجہ سے یہ ہوا۔ مجھے وہ سمجھانا ہے۔ یہاں بھی یہ جماعت اصلاح معاشرہ، تاکہ لوگوں کو ایمان، اعمال اور مختلف جگہوں پر دورہ کر رہی ہے، دہلی سے نکل کر کے یو پی میں، اطراف یو پی میں، شمالی یو پی میں، مغربی یو پی میں، سب جگہوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور میں نے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کا ان سب جگہوں پر دورہ کرتے، اور چونکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مائے ناز طالب علم تھے، تقوی، طہارت، روحانیت، ایک داماد ہے وہاں عبدالحی صاحب،
شاہ اسماعیل شہید یہ دونوں سید احمد بریلوی سے عمر میں بڑے ہیں. ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 48 سال، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال ہے. لیکن امیر ان کو بنایا ہے، روحانیت ان کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے دیکھی تھی. اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰ نے اپنے خاندان والوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد سید احمد بریلوی سے تم سب لوگ بیعت ہونا. تو اس روحانیت کی بنیاد پر جہاں بھی جاتے تھے لوگ قریب ہوتے تھے، جڑتے تھے، اور پھر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پھر جہاد کی بھی ترغیب دیتے تھے اور ان کو تیار کرتے تھے. اور لوگ جڑتے تھے تاکہ جب ایک کثیر جماعت تیار ہوئی تو بالا کوٹ میں انگریزوں کے ساتھ اس چھوٹی سی جماعت کی مدبھیڑ ہوئی، اور بالا کوٹ میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ دونوں حضرات اپنے ساتھ 300 افراد کے ساتھ جام شہادت پی رہے انگریزوں کے مقابلے میں. یہ سب سے پہلا آزادی جہاد کا فتویٰ دیا آزادی کے لیے کہ سفید فام، یہ سفید چمڑی والی جو جماعت ہے جو ہم پر اپنا تسلط جما رہی ہے، ان کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. تو تحریک آزادی کی سب سے پہلی جو جماعت ہے یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، اور بالا کوٹ میں 300 جانبازوں کی شہادت کے بعد یہ قافلہ دنیا سے جا رہا ہے. لیکن چونکہ محنت ہوئی تھی، ان کی وجہ سے تحریک آزادی کا جو جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا وہ ان کے جانے کی وجہ سے سرد نہیں پڑا، ماند نہیں پڑا، لوگوں میں اور جوش اور ولولہ پیدا ہوا. ملک کے مختلف علاقوں میں شاملی کا میدان ہے، تھانہ بھون کا میدان ہے، عظیم آباد کا میدان ہے، امبالہ کا میدان ہے، ادھر کشمیر کے علاقوں میں وادی در آب کا میدان ہے، سرحدی علاقوں میں پٹھان لوگ، اور وہاں پر بھی انہی علماء کی محنتوں سے تیار شدہ جماعتیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں سے مدبھیڑ کر کے انگریزوں کو شکست دے رہے، اور انگریزوں کو ناکامی کا سامنا ابتداءً ہوا بھی. لیکن چونکہ برطانیہ سے تعلق تھا اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور یہی ملک سمجھا جاتا تھا اور یہی قوم سمجھی جاتی تھی، اور ہتھیاروں کے ساتھ اس قوم میں ڈسپلن، انتظام، منظم طور پر رہنا، ہر چیز کو انتظام کے ساتھ کرنا، یہ ان کے اندر صلاحیت تھی. تو وہاں سے مددوں کا سلسلہ، جبکہ یہاں مدد کچھ بھی نہیں، وہاں ساری نئی ٹیکنالوجی ہوتی تھی ہتھیاروں کے اعتبار سے، یہاں کچھ بھی پرانا جو کچھ اپنے پاس ہے. اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے یہ جو جماعت تھی، اس جماعت نے حجاز کا بھی سفر کیا مسلم سلطنتوں کی مدد لینے کی غرض سے، تاکہ وہاں جا کر کے حالات پیش کیے جائے، ان کے سامنے رکھے جائے. اور اس وقت چونکہ حجاز میں خلافت عثمانیہ ترکی کی حکومت تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے بات چیت کی، لیکن خاطر خواہ کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر یہ لوگ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی، یہ لوگ کچھ مہینوں کے قیام کے بعد حج کر کے واپس آئے اور یہاں بالا کوٹ میں شہید ہوئے. لیکن اسلام کے نام پر یہ مر مٹنے والی قوم مسلمان
لکھا ہے بنگال کے سول سروس کے ایک رپورٹ میں کہ اس قوم کی خوبی کہا جائے مسلمانوں کی یا مسلمانوں کا عیب کہا جائے، وہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں کیا لکھا ہوا ہے۔ مسلمان قوم کی خوبی یا عیب، جب یہ قوم مشتعل ہو جاتی ہے غصے میں اور خاص طور پر مذہبی امور میں، اس کی غیرت و حمیت کو للکارا جاتا ہے یا اس کی خودداری کو ٹھیس لگتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ فریق مخالف کی طاقت کیا ہے، وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر کے اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ آج بھی یہی صورتحال تقریباً سب کچھ کمزوریوں کے باوجود بھی ہے۔ فطرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ پھر وہ دیکھتے نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ تو غیرت، ایمانی جوش، یہ سب تھا جس کی بنیاد پر مختلف جگہوں پر مختلف جماعتیں کام کرتی، لیکن انگریز منظم طور پر جدید ہتھیار ان کے پاس تھے، اس لیے کچھ جگہوں پر کامیابی کی شکلیں ہوتی تو کچھ جگہوں پر ناکامی کی شکل بھی ہوا کرتی تھی، لیکن لڑتے رہے تا آ کے 1800 سے لے کر کے 1857 تک مختلف جگہوں پر یہ جماعتیں لڑتی رہی، لیکن ایک مدبرانہ قوم تھی، دیکھا کہ طاقت کے بل بوتے پر ابھی ہمارے مذہبی وطن اس میں جڑے نہیں ہیں، بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، انگریزوں سے اور انگریزی تعلیم سے، کہ انہوں نے انگریزوں سے اور انگریزی تعلیم سے اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق، بالکل الگ کر دیا تھا، اور ایسا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اگر کسی بنیاد پر کسی انگریز سے مصافحہ کرنا پڑا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ایسا سمجھتے تھے کہ گویا کہ میں نے کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا۔ اس لیے جب تک کہ اس ہاتھ کو دھو نہیں لیتے تھے تب تک چین نہیں پڑتا تھا، اتنی زیادہ۔ اور اسی دوران برادران وطن کا یہ حال تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کے نوکریاں اور ملازمت اور حکومت کے عہدوں کے اوپر قائم ہو کر کے اپنی دنیا اور اپنے احوال کو درست کرنے کی فکر میں تھے، اور اسی بنیاد پر انگریز نے اولاً مسلمانوں کو نوکری دینے سے بالکل بل پاس کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو نوکری نہ دی جائے، کسی طرح کی بھی ملازمت میں مسلمانوں کو طے نہ کیا جائے۔ گویا کہ سیدھی بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے سب کچھ صلاحیتوں کے باوجود اپنا مستقبل انگریز مخالفت میں ختم کر دیا تھا۔ یہ سب سے بڑی قربانی پہلی، اپنا مستقبل، اپنے نسلوں کا مستقبل، اور یہ برادران وطن اپنی دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور مزید آگے چل کر کے مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں انگریزوں کا ساتھ دینے میں ان کا اہم رول ہوا کرتا تھا۔ بڑھتے بڑھتے جب اس طریقے سے یہ دبا نہ سکے مسلمانوں کو، تو انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو، مذہبی جنون کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس رپورٹ آیا تھا، سر ولیم نے رپورٹ دیا تھا برطانیہ حکومت کو کہ اس ملک میں جب تک علماء ہے اور اس ملک میں جب تک قرآن ہے، اس ملک کے اوپر قبضہ پانا ممکن نہیں۔
تو اس نے چونکہ یہ جو جماعت تھی جس میں اکثر علماء کی رہبری تھی، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے دوسری چال چلی، ڈیوائڈ اینڈ رولز، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ کیا تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اس زمانے میں 1802 سے لے کر کے 1812 تک سعودیہ میں، حجاز میں عبد الوہاب نجدی کی حکومت کچھ طور پر قائم ہوئی تھی، اور عبد الوہاب نجدی یہ جو تھا اس نے اس حکومت کے زمانے کے دوران یہ پلان بنایا تھا کہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے، حتیٰ کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، گنبد خضرا اور اس کے نیچے، اس کو بھی مسمار کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ یہ اس کا نظریہ تھا عبد الوہاب نجدی کا، اور اس نظریے پر اس نے آگے بڑھنا شروع کیا تھا، لیکن عرب مخالفت، اور چونکہ خلافت عثمانیہ تھی، ترکی حکومت تھی، تو ترک نے اس کے اوپر جلدی سے قابو پا کر کے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ، عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا، اس کو بھی پکڑ کر کے ترکیوں نے ختم کر دیا۔ پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے حامیوں میں سے کھڑے ہوئے، لیکن اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور یہ حجاز مقدس میں عبد الوہاب نجدی اتنا قابل مذمت تھا، اتنا قابل مذمت تھا کہ عرب کے دلوں میں اس کی مخالفت کا زہر تھا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ترکی حکومت بھی چونکہ عرب پر تھی، حجاز پر تھی، اس لیے وہ بھی مخالفت، اور چونکہ اس وقت دنیا میں خلافت عثمانیہ اور ترکی حکومت یہ اسلامی سلطنت کا بڑا مضبوط رکن تھا، اور مجاہدین کو ترکی حکومت سے کچھ مددیں پہنچنے کے امکانات بھی تھے۔ دیکھو یہ عیار قوم، اس کی عیاری کو سمجھنا ہے۔ اس نے اب پروپیگنڈا ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف یہ رکھا، یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اور جو ان کے ہم نوا ہے یہ سب وہابی ہے، یہ وہابی یہاں سے چلا ہے۔ وہابی کہنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہابی کون ہے، اور جن کو وہابی کہا جا رہا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہابی کون ہے۔ ہاں، یہ اس سے پہلے وہابیت کا ہندوستان میں کوئی نام ہی نہیں تھا، اور یہ 1853 کی بات ہے۔ 1853 میں اس نے یہ پروپیگنڈا رچا کہ اس جماعت کے اوپر وہابیت کا الزام، کہ سید احمد، میں نے کہا نا حجاز گئے تھے حج پڑھنے کے لیے، جماعت وہاں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے مستقل اس کا پروپیگنڈا کیے، وہاں گئے اور عبد الوہاب نجدی سے تعلیم حاصل کی، اور ہندوستان میں بھی وہابیت کو تھوپنے کے لیے وہاں سے یہ لوگ سب سیکھ کر کے آئے ہیں کہ یہاں بھی لوگوں کو وہابی بنائے، وہی مقامات مقدسہ۔ اور چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں مقامات مقدسہ کی جو جگہ ہے، جو عظمت ہے، اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اتنا یہ جھوٹ کیسے ہے میں آگے بتا رہا ہوں۔ یہ جھوٹ انہوں نے اتنا چلایا، کیونکہ آج بھی یہی ہے نا کہ جھوٹ کو بار بار دہرائے، ایک تو زور سے بولا جائے اور بار بار بولا جائے کہ اب اس جھوٹ کو سچ پر ہی محمول کیا جائے، جھوٹ کو جھوٹ ماننے والے بھی جھوٹے ثابت ہو، جھوٹ کو جھوٹے ماننے والے بھی
جھوٹے ثابت ہوں اور جھوٹ کو سچ ماننے والے سچ ثابت ہو. اللہ کرے کہ اشارہ سمجھ میں آ جائے. زور سے بولنا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ زور سے ہے کہ سب جگہ پر اسی کا چرچا بار بار دہرایا جائے. تو انہوں نے بھی اس جماعت کے اوپر وہابیت کا لیبل لا کر کے اب جہاں بھی اس جماعت کے خلاف کیس وہابیت نے بغاوت کی، وہابیت نے پروپیگنڈا کیا، ان کے اوپر عدالتوں میں کیس جاری کیا جائے تو ان کے ناموں کے ساتھ وہابیت کا جملہ لکھ دیا جائے. جہاں بھی اخباروں میں وہابیت، اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی وہابیت کا اتنا چرچا اس جماعت کے ساتھ کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں وہابی اور غیر وہابی دو جماعتیں ہو گئی. اور اس جماعت کا جو زور ان کو ختم کرنا تھا، اس طرح ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے زور ختم کیا. جبکہ یہ جھوٹ ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 1812 میں عبد الوہاب نجدی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا. اس کے بعد اس کے 1812 میں حجاز میں عبد الوہاب نجدی کا کلی طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ 1825 میں حجاز پہنچے ہوئے ہیں. اب کہاں عبد الوہاب نجدی سے ملاقات؟ اور پھر حجاز میں اس کے خاتمے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ عرب حضرات تو اس کے موافق تھے ہی نہیں، تو وہاں اس کی جماعتوں کا بھی ہونا کوئی مسلم نہیں ہے. تو پھر وہابیت کا یہ شوشہ چھوڑ کر کے مسلمان کو ایک کو وہابی اور غیر وہابی، یہ اسی وقت سے شروع ہوا کہ وہابی اور غیر وہابی مسلمانوں کی اس طرح کا جو شیرازہ متحد تھا اس کو انہوں نے اس طرح کی پالیسی سے اس میں ذوق پیدا کیا. لیکن تاہم پھر بھی اس کے باوجود علماء حقہ اور جماعت حقہ میں اس کی وجہ سے کوئی مایوسی نہیں آئی بلکہ اور بڑھے، تاکہ 1857 کی کچھ وجوہات بنی. 1857 کی کیا وجوہات بنی؟ جب ان کا زور بڑھنے لگا، دہلی پر بہادر شاہ ظفر کو ہٹا کر کے، لال قلعے پر سے اسلامی پرچم ہٹا کر کے یونین جیک لہرایا گیا، دہلی میں خوب طوفان مچا. اس موقع پر 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کے ماچھڑے پر چڑھایا ہے. جس وقت لال قلعے سے اسلامی پرچم نکال کر کے لال قلعے پر یونین جیک لہرایا، اس وقت کی بات. 27,000 مسلمان، جس میں علماء بھی سر فہرست. کس طرح کیا ظلم تھا ان کا؟ چاندنی چوک سے لاہور تک جتنے بھی درخت تھے، سب درختوں کو پھانسی کے پھندے لٹکا کر کے سولی کے لیے تیار کیا گیا تھا. جو بھی مسلمان ہاتھ میں آتا اس کو ہاتھی پر بٹھا کر کے لے جاتے، سولی کے پھندا جو درخت کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا اس میں گلا لٹکا کر کے ہاتھی کو نیچے سے نکال دیتے. وہ لٹکتا، سولی کا پھندا ہوتا، آنکھیں باہر آ جاتی، زبان باہر آ جاتی، تڑپ تڑپ کر کے جان نکل جاتی. اور لکھا ہے ایک انگریز مورخ نے اپنی تاریخ میں کہ بسا اوقات ان کے تڑپنے کی وجہ سے انگریزی کا آنٹ جیسے ہوتا ہے ویسے اس لاش کا حال بن جاتا تھا. اور اس وقت جو دہلی میں انہوں نے ظلم مچایا، ایک انگریز میڈم نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ میں جب شام کو اپنے شوہر کے ساتھ تفریح کے لیے دہلی کے سڑکوں پر نکلتی تھی تو میں اپنے ساتھ مشین گن لے جاتی تھی مسلمانوں پر رحم کرنے کے لیے.
کہ انگریز نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے پیٹ چیر کر کے تانبا اور پیتل گرم کر کے ان کو پیٹوں میں ڈال کر کے سڑکوں پر پھینک دیتے تھے. وہ تڑپتے تھے اور بل بلاتے تھے. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا, میں مشین گن سے گولی مار کر کے اسی وقت ختم کر دیتی تھی. یہ انگریز لکھ رہی ہے, میڈم لکھ رہی ہے, تاریخ نے لکھا ہے. لیکن اور جب دہلی کے اوپر یونین جیک لہرایا گیا, اس کے بعد اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اب یہ بہت آگے بڑھ گئے. برطانیہ سے, لندن سے پادریوں کو بلانا اور پادریوں کو کھلے عام دور دے دینا, لٹریچر تیار کر کے اسلام کی مخالفت, ہندو کی مخالفت, مذہب کی مخالفت میں لٹریچر تیار کر کے تقسیم کرنا, لوگوں کو بالجبر عیسائی بنانا. یہاں ہے مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں کبھی بھی کسی ایک کو بھی بالجبر مسلمان نہیں بنایا. یہاں ہے اور یہاں کوئی بیان نہیں کرتا. یہ ہونے لگا. مسلمان کو تو اپنے دین سے پہلے سے ہی لگاؤ, وہ اسے برداشت نہ کر سکے. کچھ برادران وطن نے بھی اب یہ سوچا کہ ہماری ملکی آزادی کے بعد, ملکی آزادی کے ختم کرنے کے بعد مذہبی آزادی بھی چھیننا یہ لوگ چاہتے ہیں. اس لیے وہ بھی اب تھوڑے برائے نام چند نوجوان اس کو سمجھ کر کے اس میں لگے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات, ہندوستانی لوگ, مسلمان, ہندو سب ان کی فوجوں میں تھے. انہوں نے مذہب سے بیزاری کے لیے ایک بات یہ کی, آٹے میں خنزیر کی اور گائے کی ہڈیوں کا پاؤڈر آٹے میں ڈالنا شروع کیا. مسلمانوں کے لیے خنزیر اور ان کے لیے گائے. ایک بات انہوں نے یہ کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ چربی, گھی میں ناپاک چربی کو ملایا گیا. تیسرے نمبر پر بات یہ کی کہ پانی کے جہاں مواقع تھے, کنویں تھے, ندی نالے جہاں سے پانی کا استعمال ہوتا تھا, وہاں خنزیر کا اور گایوں کا گوشت ڈلوایا تاکہ پانی ناپاک ہو اور ناپاک پانی کا یہ لوگ استعمال کرے. چوتھی بات ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت اتہاس میں آتی تھی, ابھی پتہ نہیں ہے, کہ کارتوسوں کے اوپر خنزیر اور گائے کی چربی لگا دی جاتی ہے اور کارتوسوں کو منہ سے توڑنے کے لیے مکلف بنایا گیا سپاہیوں کو اور فوجیوں کو. یہ مذہبی طور پر اب انہوں نے مذہب کی آزادی پر انہوں نے ہاتھ بڑھایا, تو اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ملک کی آزادی ہم کھو چکے ہیں, کہیں مذہب بھی ہمارا نہ جائے. اس لیے سب سے پہلے بنگال ریجیمنٹ میں اس کی بغاوت ہوئی, اور جب ان کو کارتوس منہ سے توڑنے کا مکلف بنایا انہوں نے انکار کر دیا. تو وہاں دو, ایک منگل پانڈے ہندو تھا اور ایک اس کا ساتھی تھا برکت اللہ, ان دونوں کو اس کی مخالفت کی وجہ سے سولی پر چڑھایا. اس کا اثر چونکہ میرٹھ چھاونی آج بھی ہے اور مشہور ہے, اس زمانے میں بھی, اور انگریزوں کے لیے میرٹھ چھاونی اہمیت رکھتی تھی. وہاں ہندوستانی فوجی جو انگریز کی فوج میں تھے, انہوں نے سوچا کہ ہم سے بھی یہی کروایا جائے گا اور نہ کرنے پر ایسا ہوگا, تو یہ لوگ بھی مشتعل ہو گئے. اور انہوں نے اپنے سپرنٹینڈنٹ سے اس کی بات رکھی, تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں, ادھر ادھر گول مول کی, لیکن ان فوجیوں کو اطمینان نہیں ہوا اور انہوں نے بھی
اس کی انہوں نے پھر سپرنٹینڈنٹ نے پریڈ کروائی اور پریڈ کروا کر کے ان فوجیوں کو کارتوس منہ سے توڑنے کے لیے کہا. صرف 90 افراد تھے پریڈ میں، 5 نے اس کے حکم کو پورا کیا، 85 نے اس کے حکم کو نہیں مانا، جس میں 45 سے زیادہ مسلمان تھے اور 30 سے زیادہ ہندو تھے. سب کو زنجیروں میں باندھ کر کے شہر میں گشت کروا کر کے جیل خانے میں بھیج دیا گیا. دوسری جگہوں پر جہاں فوجی چھاونیاں تھی، ہنگامہ ہوا کہ آج ان کی باری، ہمارے ہی آدمیوں کو یہ ایسا کر رہے، جو ان کی حکومت کے لیے، حفاظت کے لیے سارا کام کر رہے، انہی کے ساتھ یہ کر رہے، ہمارا بھی ہوگا. اس لیے یہ بغاوت عامہ کا ذریعہ بنا. 1857 کے وپلو، جو تاریخ میں وپلو کا لفظ ہے، بغاوت عامہ، اور اس کے لیے تاریخ طے ہوئی کہ پورے ملک میں 31 مئی 1857 کو ایک ساتھ بغاوت کا سور پھونک دیا جائے. لیکن انگریزوں کے الگ الگ اس طرح کے فوجی لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے تاریخ متعینہ سے پہلے ہی یہ بات بغاوت کا اعلان ہو چکا. 10 مئی کو 1857، 31 مئی کے بجائے 10 مئی کو ہی یہ لاوا پھوٹا. اور ان انگریزوں کی جہاں فوجی چھاونیاں تھی، جہاں ان کے جیل تھے، ان کو آگ لگانا شروع کر دیا. ان کو جیلروں کو ختم کرنا، جو بھی نظر میں آیا اس کو شوٹ کر دینا شروع ہوا. اور اس طریقے سے یہ فوج، جس میں کچھ ہندو تھے، اکثر مسلمان تھے، آگے بڑھتے 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 دہلی تک پہنچ گئے. اور دہلی میں بھی انہوں نے اولاً اپنا جھنڈا برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی، لیکن انگریز نے پوری طاقت سے اس کو کچل دیا. اور 1857 کے اس وپلو اور بغاوت عامہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. خود ایک ہندو رہنما لکھتا ہے، میوا رام گپت، اس نے لکھا ہے کہ 1857 میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی ہے، جس میں 55,000 علماء تھے. صرف 1857 میں 5 لاکھ سے زیادہ پھانسی، 55,000 کے قریب علماء تھے. ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر کے ان کی زندگیاں ختم کر دی گئی. دیکھا کہ اب طاقت کے بل بوتے کے اوپر نہیں ہونے والا، تو پھر اب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہاں قاسم صاحب نانوتوی، وہاں رشید احمد صاحب گنگوہی، حافظ ضامن شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا منیر نانوتوی، یہ سب اب سر جوڑ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. ایک طرف ان علماء نے سر جوڑ کر کے اپنا کام اس طور پر جاری رکھا جس طرح ابھی تک چلا ہوا آیا، مجاہدین کے طور پر کہ لڑا جائے اور لڑ کر کے، لیکن ساتھ میں کہ لڑنے کے ساتھ ہم ہونہار جماعتوں کو تیار کریں جن کے دلوں میں محبت وطن کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد یہی ہے، یہ دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے. بنیاد، اور انہی بزرگوں نے بنیاد رکھی ہے، یہ کہ تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ہونہار کی ایسی جماعت کہ جو محب وطن ہو. یہ الفاظ ہے، جو محب وطن ہو، نہ کہ غدار وطن ہو. اس طور پر یہاں یہ کام ہوا. ادھر یہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر عام مقرر ہوئے. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو میجر بنایا.
حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کو قاضی بنایا اور حافظ ضامن شہید اور مولانا منیر نانوتوی کو لشکر کا میمنہ اور میسرہ یعنی داہنی طرف کے لشکر کا امیر اور بائیں طرف کے لشکر کا امیر اس طریقے سے بنایا. اور انگریزوں کے خلاف لڑت ابھی تھانہ بھون اور اس کے اطراف میں، چونکہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے، تھانہ بھون میں اور اس کے اطراف میں جس میں شاملی بھی ہے، وہاں ان لوگوں کی اب حکومت قائم ہوئی. اور چونکہ یہ لوگ تقوی میں، علم میں، عمل میں، تصوف میں تھے اور ان لوگوں کے پیچھے ایک مجمع کثیر تیار ہو گیا، تو تھانہ بھون اور اطراف میں ان لوگوں نے جتنے بھی انگریز حکمران تھے سب کو نکال دیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. انگریزوں سے لڑتے رہے. انگریزوں کو جب پتہ چلا تو دہلی سے پلٹن توپ خانہ لے کر کے گئی، پنجاب سے بھی جماعتوں کو بلایا اور شاملی اور تھانہ بھون کے راستے پر. اب اس مٹھی بھر جماعت کو جو نہتے تھے پتہ چلا کہ توپ خانہ ہے اور ہم توپ کا کس طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے. حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 افراد دیے اور کہا کہ تم اپنے اعتبار سے اس توپ والی پلٹن کا مقابلہ کرو. جہاں سے توپ اور وغیرہ پلٹن کو گزرنا تھا وہاں قریب لبے سڑک باغ تھا، وہاں یہ لوگ چھپ گئے. اور حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب تیار رہو، میں جب آرڈر کروں تب فائر کرنا ہے. جب وہاں سے شروع تو فائر شروع ہوا تو یہ لوگ بھاگ گئے. انگریز توپوں کے باوجود، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کہ نہ معلوم یہاں کتنے گوریلے چھپے ہوئے ہیں. اور اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیاروں کا جتھا قبضے میں آیا. لیکن تاہم چونکہ انگریز سے بڑی طاقت تھی، فل پاور تھا، منظم ہو کر کے تھانہ بھون اور شاملی چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر گولہ بارود فائرنگ سے پورے تھانہ بھون کو اور شاملی کو ایسے اجاڑا کہ فصیلیں، دیواریں سب توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دی، گھروں کو آگ لگا دی اور جائیداد کو ضبط کر لیا. اس طریقے سے اس موقع پر 1000 مسلمانوں کو شہید کیا اور 300 کو پھانسی کے ماسڑے پر لٹکایا. اور یہ تھانہ بھون کا علاقہ پورا برباد ہو گیا، اجڑ گیا اور 2 سال تک یہ اجڑا رہا. 2 سال کے بعد جب ملکہ وکٹوریہ نے عفو عام کا اعلان کیا تو اس وقت پھر تھانہ بھون آباد ہونا، لوگ تھانہ بھون جانے لگے، آباد ہوا. تو جو 300 پھانسی کے ماسڑے پر لٹکائے تھے وہ ہو بہو 2 سال کے بعد بھی ویسے ہی. نہ مردار خور جانوروں نے ان کو منہ لگایا، نہ گھیڑ اور مردار خور پرندوں نے ان کو نوچا. ان کے جسم درختوں کے اوپر 2 سال تک بھی ویسے ہی لگے ہوئے تھے. تو یہ اس طرح معاملہ ہوا. لیکن لکھا ہے مورخین نے کہ میں نے جیسے کہا 1800 سے 1857 تک صرف مسلمانوں نے لڑا. 1857 کے بعد جیسے میں نے کہا کہ کچھ برادران وطن وہ بھی گنے جا سکے انگلیوں پر اتنے وہ لگے، لیکن سر فہرست تو اس میں بھی مسلمان تھے. 1857 کے بعد اب ان لوگوں نے مسلمانوں پر جو ظلم شروع کیا، جہاں دیکھتے مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں معزز کو دیکھتے، ایک بڑے گھرانے کا ہے، اس کا وہاں پر ورچسو ہے، ایک مقام ہے، اس کو یا تو شوٹ کر دیتے. اور شوٹ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟
مضبوط باندھ کر کے توپ کے کنارے پر مضبوط باندھ دیتے اس آدمی کو، اس عالم کو یا اس مسلمان کو، پھر توپ کو پھوڑ دیتے. کیا عالم ہوگا وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. پرچے اس طرح اڑتے تھے کہ جیسے کاغذ کے فرچے اور کاغذ کی ٹکڑیاں ہوا میں اڑتی ہے، اور زمین پر خون اس طرح سے آتا تھا کہ جیسے اوپر سے کسی نے خون کا چھڑکاؤ کیا ہو، اور ان کا سر آسمانوں پر بہت دور تک جا کر کے پھر زمین پر گرتا تھا. لکھا ہے کہ اگر وہ سر کسی راستہ گزرنے والے کے اوپر گرتا یا کسی جانور کے اوپر گرتا تو اس کی بھی موت ہو جاتی تھی. یا تو اس طریقے سے کرتے، یا چونکہ اب قلم بھی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ، کرسی بھی ان کے پاس، سب کچھ، تو عدالت میں مقدمے غلط دائر کر کے، فرضی کیسز بنا کر کے، آج کل جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے ان کے خلاف کیس کر کے فیصلے سنائے جاتے، یا تو پھانسی کے ماچھڑا یا سوٹ کا آرڈر چھڑے عام، یا ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی اور بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا. یا یہ کہ پھر سب سے بڑی سخت سزا جزیرہ انڈمان کالا پانی کے وہاں ان کو بھیج دیا جاتا تھا، اور سولی پر چڑھانے کے مقابلے میں، سود کرنے کے مقابلے میں یہ جائیداد کی ضبطی اور کالے پانی کی سزا، یہ انتہائی سخت سزا یہ لوگ سمجھتے تھے. اس لیے جو ایسے نامور ہوتے، مشہور ہوتے، ان کو یہ سولی پر چڑھانے کے بجائے یا تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر لیتے. مولانا احمد اللہ صاحب کر کے ایک ہے، بنگال کے ہیں، کروڑوں پتی، اور مجاہدین کو ان کے ذریعے سے بہت ساری مددیں ملتی تھی. ان کے اوپر مجاہدین کی مدد کا کیس داخل کر کے ساری جائیداد ضبط کر کے عید کے دن ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر میں سے اس طور پر نکالا کہ ایک سوئی بھی اٹھانے کی ان کو اجازت نہ دی، اور انہوں نے اس طریقے سے سڑک پر آ کر کے عید منائی. ان کو جب اس کا پتہ چلا کالے پانی کی جیل میں، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے اوپر انسان برداشت کر لیتا ہے. اسی لیے یہ سارے مجاہدین جب ان کو پھانسی کا اعلان سنا دیا جاتا، مسکرا کر کے اور اللہ کے نام کو بلند کر کے یہ اپنی جان کو دینا گوارا کرتے تھے. لیکن اپنے اہل و عیال کا اس طرح بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا، بیوی بچے، جو پردہ نشین خاتون، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کپڑوں کے محتاج اور روٹی کے ٹکڑے کے محتاج، کہ ایک وقت تھا کہ ہزاروں کی پلٹنیں ان کے گھروں میں کام کرتی ہو، نوکر چاکر ہوں، اور آج یہ دن ہو، یہ ان کے لیے بھاری تھا. اور کالے پانی کی سزا انتہائی تیز تر. جو لوگ جا کر کے، آج تو میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں ہر ایک جگہ پر نام اور مدت سزا یہ سب لکھا ہوا ہے. گواہی دے گی وہ کہ اس میں کتنے مسلمان تھے. 4000 سے 5000 مسلمان کالے بیک وقت کالے پانی جزیرہ انڈمان بھیج کر کے ان کو سزا، اور وہاں ایسی سزائیں کہ وہ زندگی کو اوپر موت کو ترجیح دینے لگے. گھٹیا کام، سڑکوں کے بنوانے کے کام، اسی طریقے سے نالیاں اور غلاظت صاف کرنے کے کام، غلاظتوں کو اٹھا کر کے اس کو باہر پھینکنے کے کام، جن میں بڑے بڑے علماء
نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے، مولانا سراج الحق، زبردست لکھا ہے، علم کے بے تاج بادشاہ تھے اور فارسی کے اتنے ماہر تھے اور فلوسوفر تھے۔ ایک انگریز جو جیلر تھا، اس کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی فلوسفی کے بارے میں، اس کو صحیح کروانے کے لیے اس نے اپنے جیلر کو دی اور جیلر ان کے پاس لے کر کے آیا۔ جیل میں اس نے صحیح بھی کر دی، مولانا سراج الحق نے صحیح بھی کر دی اور مزید مفید مشورے بھی دیے۔ جیل میں بیٹھ کر کوئی دوسری کتابوں کے سہارے نہیں۔ جب یہ جیلر سپرنٹینڈنٹ کے پاس لے کر کے گیا تو وہ سمجھا کہ اس جیلر نے کیا ہے، کہا کہ نہیں، فلاں جیل والے نے، تو اتنا مبہوت ہوا، اتنا متحیر ہوا کہ ان کی رہائی کا اس نے فیصلہ سنایا۔ لیکن جس وقت فیصلہ لے کر کے گیا اس وقت ان کا جنازہ نکل رہا تھا۔ ایسے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں 3 سال تک رہنا پڑا، اور پھر اس دوران ابھی 1900 کا دور شروع نہیں ہوا ہے، 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کی وضع ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، ابھی تک یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، وقت چونکہ ہونے جا رہا ہے کافی، اس لیے میرا تو مطالعہ کافی 1947 تک کا مطالعہ ہے، لیکن پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو خاکہ 1985 میں اور یہ جماعت بن کر کے آئی ہے، آزادی کے لیے نہیں بنی ہے، انگریزوں کے پٹھو بننے کی غرض سے یہ INC بنی ہے۔ ہاں، صاف طور پر، اور لکھا ہے کہ جب یہ پارٹی بنی، ان کا پہلا 25 سالہ دور وہ تھا کہ جس میں وہ انگریزوں کے چشم یعنی آنکھ اور ابرو کے اشاروں پر چلتے تھے، پہلے 25 سال تک۔ پھر بعد میں چل کر کے وہ آئے گا 1900 کے بعد۔ ابھی یہ جو 1800 سے لے کر کے 1857 اور 1857 کے بعد جو کچھ ہوا، اس میں مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ سر ٹامسن، یہ انگریز گورنر تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں کا سامنے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ جیل میں گیا 40 علماء کو بوریے میں لپیٹ کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا اور گولیوں سے بھونا جاتا تھا، دوسرے خنزیروں کی کھالوں میں علماء کو لپیٹ کر کے پھر دھواں دیا جاتا تھا، اور دوسرے علماء کو ان کے سامنے کہ تم یہ کہہ دو کہ 1857 میں ہم نے حصہ نہیں لیا تھا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ سر ٹامسن آگے لکھتا ہے کہ جیل میں میرے سامنے آگ جل رہی ہے، 40 علماء ہیں، کپڑے اتار کر کے ان کو آگ پر رکھ دیا گیا ہے، دوسرے علماء کو ان کے سامنے کہ تم کہہ دو کہ ہم 1857 کے غدر میں بغاوت عامہ میں شریک نہیں تھے تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کسی ایک نے بھی، انہوں نے جلنا پسند کیا لیکن کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم 1857 کے غدر میں اور بغاوت عامہ میں شریک نہ تھے۔ تو یہ 1857 کے بعد 1900 تک، 1885 کے بعد کچھ آئے ہیں لیکن وہ بقدر کم، 1857 کے بعد بھی آئے لیکن وہ بھی بقدر کم، وہاں تک کی پوری آزادی کی لڑت یہ مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے
ان کی تحریک ریشمی رومال چڑوڑ، اب کیا معلوم اتہاس میں آتا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو آتا تھا یہی ریشمی رومالنی چڑوڑ، لیکن اس کو بھی بڑی، اگر یہ کامیاب ہو گئی ہوتی نا تو 1947 تک کا ہندوستان کو انتظار نہ کرنا پڑتا۔ وہ انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر جب مالٹا کی جیل سے آئے، 2 سبق لے کر کے، کہ میں 2 علماء کو جمع کیا، اور علماء کو جمع کر کے حضرت نے کہا کہ مالٹا کی جیل سے 2 سبق لے کر کے آیا ہوں، ایک کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور اسی کے بعد حضرت نے جو حضرت کا ترجمہ شیخ الہند ترجمہ جو پہلے عرب میں بھی چھپتا تھا اور دیا جاتا تھا، وہ ہمارے ہی گھر کو آگ لگی، گھر کے ہی چراغ سے ہمارے ہی کچھ بھائیوں کی ریشہ دوانیاں کیا وہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ایک درس قرآن عام ہو، اور دوسرا کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو، تو یہ 2 چیزیں ہوگی تو کوئی مسلمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ممبئی جب تشریف لائے، استقبالیہ جلسہ ہوا، اس میں غیر مسلم بھی 1920 غیر مسلم بھی شریک ہوئے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ برادران وطن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا، گاندھی جی کو آگے کیا، اور مولانا عبدالحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا ہے، مسلمانوں نے ہی ان کو مہاتما کا لقب دے کر کے آگے بڑھایا ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، مزید انشاءاللہ کسی اور موقع پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قربانیوں کو قیامت تک کے اس ملک کے مسلمانوں اور ان کی نسلوں کے حق میں قبول فرما کر کے اسلام اور مسلمانوں کی اور شاعر اسلام کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے، اسلام اور مسلمان کو اس ملک میں اللہ تعالیٰ سرخروئی نصیب فرمائے، غلبہ نصیب فرمائے، دشمن کو مغلوب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے، سننے کو، کہنے کو، جڑنے کو قبول فرما کر کے اس کا ایصال ثواب ان مجاہدین آزادی کو اللہ اپنے فضل سے پہنچا دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کو مانگا ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ چاہی، اے اللہ اپنے فضل سے ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو اس پروگرام کے داعی ہوئے، جنہوں نے جس طرح محنت کی،
سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے حوصلوں کو اور ان کے ارادوں کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، ان کے فیوز سے اور ان کے علوم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، قدر دانی نصیب فرما، بے قدری سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے داماد کا آپریشن ہوا، اے اللہ صحت کا ذریعہ بنا، شفا کا ذریعہ بنا، اے اللہ حضرت کے اطمینان قلبی کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکات ان کے بڑے بیٹے بیمار ہیں، ان کو بھی شفائے کلی نصیب فرما، حضرت کو ان کی طرف سے سکون کا باعث بنا، اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکتوں سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔